بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے, بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لو. کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے. چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں, کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی, کبھی اماں کے سامنے, تو ہم نے علماء سے سنا ہے ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں, بعض میاں بیوی بڑے حساس ہوتے ہیں. شوہر نے بیوی کو کوئی سخت لفظ بول دیا, منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ اور کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو, پہلے ایکسکیوز کرو. بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا, اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخت لفظ بول دیتے ہیں, آدھے ایک گھنٹے بعد نارمل لائف شروع کر, لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں, کیا میں ایسی ہوں, آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا, تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے, کیا وہی سر پھوڑ دیں گے, یہ کو الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے. جہاں یہ نازک مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا. اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے. تو میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں, بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا. میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے, تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا, اب دوبارہ تو نہیں بول رہا کہ نہیں بولا کیوں. اب وہ معافی مانگے بیٹھ گئے. اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے بوب کر دیتی ہے تو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو, ہوتا ہے سب گھروں میں سب کچھ چلتا ہے. اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن اور اس پہ پھر معافی, یہ نہیں چل سکتا معاملہ. میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی ہے پکڑ کے, ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ تو اگلے دن پتا چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں. اگر ابا ہم سے پوچھ کے کوٹتے کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا, تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے, اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس. پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ, میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے. بھائی میں ٹیوشن نہیں گیا, بنتا ایک تھا, ابا نے لگا 3 دیے. اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے 3 تھپڑ لگا لیے, تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے, ٹیچر بھی, ابا بھی, ڈنڈے بھی لگتے تھے, ہم تو کھاتے تھے, اس کے بعد 10 منٹ بعد بھول جاتے تھے, پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے. آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے, ابا کبھی ڈانٹ دیں تو پھر ابا نے مجھے ڈانٹا کیوں, ابا نے اماں نے 2 تھپڑ لگا دیے تو اماں نے 2 کیوں لگائے تھپڑ, اتنی سی بات پہ 2 تھپڑ تو نہیں بنتے. ابے یہ اولاد ہے یا باپ ہے, یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا. تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا 2 بنتے تھے آپ نے 1 بنتا تھا لگایا کیوں ہے, تو پھر تو باپ کہے گا 2 اور لگاؤں گا میں, بنتا 1 تھا لگے گا 3. تو باپ ہے یا ہم باپ ہیں, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ غریبی ہیں بھائی, ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اب ان میں آپ اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ, باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دینا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے. تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے, تھوڑا آڑا ترچا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں. تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد کلامی تو بالکل جائز نہیں ہے, لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے. اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا کہہ دیا مجھے. اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے, وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے, تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے, اس کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے, جانے دو یار اس کو, ٹھیک ہے نا. تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا. تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں نہ سوری ہوگا اور نہ, مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ. بعض دفعہ ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا, ذرا سی ہو گئی تو وہ دوست آ رہا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو, میں نے کہا کیا دماغ خراب, معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے, چلتا ہے ہم نے بول دیا. وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو, عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے, بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے, نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے چھیڑ دیا, نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا, کسی پوش علاقے میں نا کراچی کے, میں نام لے لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں, بڑا مالداروں کا علاقہ تھا. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی بول دیتا تھا, وہ یہ کلپ میں دکھایا گیا. تو غلطی سے جا کے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے. تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا اور وہ تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے, تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھاڑنے پر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے,
یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں, بڑے علاقے کے لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری بیوی کو چھیڑے, تم ہماری بیگم کو چھیڑ دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لبرل طبقہ جو بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے نا, ان کو یہ, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اس کی وائف کو چھیڑ دیا اس کی, تو غریب آدمی توپے نکال لے گا نا, دھاڑ دھاڑ دھاڑ, میری بیگم کو تو نے چھیڑا کیوں. تو جو ذرا لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو اس نے کہا تم جب اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری, ٹھیک ہے نا, اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری. یہ تو خیر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے. کبھی بڑا بھائی چھوٹے پہ ناراض ہوئے گا, کبھی چھوٹا بڑے کی تھوڑی سی بدتمیزی کر لے گا, کبھی میاں نے بیوی سے بدتمیزی, کبھی بیگم نے میاں سے بدتمیزی, کبھی ابا نے تھوڑا دو بنتا ایک تھپڑ تھا لگا, 4 چماٹے دیے. تو ان میں سوری ووری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایکسکیوز کرتا رہا, یہ پاگل پنا ہے, نفسیاتی وہ چلتا ہے فوراً. اس میں کیا کرنا ہے, چلتا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. ایسا بھی اس طرح بھی. ہمارے پاس ایک کیس آیا, اس کے 4-5 بچے تھے, ایک بچہ بگڑ گیا نا. اتنا نہیں بگڑا تھا, تو میں نے کہا چلتا ہے, اتنا تو بگڑتے. میں نے کہا 4-3 بچے صحیح ہیں تو ایک تو بگڑن تھوڑا سا تو بگڑنا چاہیے نا بھائی, تو چلتا ہے. تو اتنا مطمئن ہو کے گئے کہ ارے میں تو اتنی ڈپریشن میں جا رہا تھا. میں نے کہا یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے, یہ تو نہ چرس پیتا ہے, نہ ہیروئن پیتا ہے, نہ غلط لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے, تو بس تھوڑا سا بدتمیز ہے. ماشاءاللہ, یہ تو نظر بس سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا آپ کے, کام نہیں کرتا گھر کے, یہ شکایت ہے ان کو. میں نے کہا تو سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی اللہ نے آپ کے گھر کو نواز. 3 صحیح ہیں آپ کے, ایک تھوڑا سا بگڑ گیا. تو نارمل جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں سب چلتا ہے. اچھا ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کسی کی بات پہ گھر میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. جیسے بیگم نے کوئی الٹی بات کی, آپ کا میٹر گھوم گیا. اب بیگم کہے گی اس دن تو کہہ رہے تھے سب چلتا ہے, تو میں نے الٹی بات کی تو اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا. تو آپ بولو یہ بھی کیا ہے, چلتا ہے. پھر آگے سے وہ جواب دے دے تو یہ بھی کیا ہے. اصل میں جب غصے میں جو کانورسیشن ہوتی ہے نا, وہ سب چلتا ہے. بات یہ کہ جب تھوڑی آدھا 1 گھنٹے میں ہر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے. جتنی بھی بڑی سے بڑی لڑائی ہو نا, 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے, کیونکہ اتنا اللہ نے انسان کو دماغ نہیں دیا تھا کہ 1 گھنٹے تک غصے میں بھناتا رہے, تو مر جائے گا, بلڈ یعنی برین ہیمریج سے مر جائے گا. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا, آپ کا اتنا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے, اگر یہ غصہ 1 گھنٹے تک کنٹینیو اسی طرح چلے آپ تو مر جائیں. تو اللہ میاں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے بعد غصہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو 1 گھنٹے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. اس وقت پھر یہ نہیں کہ تم نے یوں بولا تھا تو پھر ورنہ دوبارہ غصہ آ جائے گا. پھر جو جس نے بولا تھا معاف, ٹھیک ہے, جو جس نے بولا تھا کیا ہو گیا. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے نا, بنی اسرائیل کو دیکھا بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. غضب سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے, اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی, حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے. القل الواح اور تورات کی تختیوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا, جس کو القا سے تعبیر کیا قرآن نے. تورات آپ کے ہاتھ میں تھی, اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے بہت غصے میں نہیں ہوتے, اور پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے ایسے کھینچی ہے, یجرہ الیک, اتنے غصے میں. قرآن کے آتے ہیں فلما سکت عن موسیٰ الغضب, تھوڑی دیر میں موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا. تو پھر کیا کیا ہے, وہ تورات کی تختیاں تلاش کر رہے ہیں. بھائی وہ تختیاں کھا رکھی ہے میں نے, جو میں لے کر آیا تھا, وہ تختیاں اٹھائیں اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ حالت ہوتی تھی, غصے میں بالکل الگ, غصے میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے, کیونکہ غصے میں تو آدمی کہتا ہے میں کس پہ نکالوں غصہ. حضرت موسیٰ کو ہارون پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور یہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے. لیکن جب تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, تو بجائے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے کے, قال رب اغفر لی ولی اخی, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, شاید میری کوئی کوتاہی ہو, میرے بھائی کی کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے. فوراً بھائی کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور پھر القل الواح اور تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتانے لگے اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے. تو بھائی جب پیغمبروں پہ بھی یہ کیفیات آتی تھیں, غصے میں کچھ اور کنڈیشن اور نارمل کچھ اور, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو بیگم بھی غصے میں 2-2 فٹ اچھلے گی, میاں 4-4 فٹ اچھلے گا, کیونکہ وہ اس کو یہ ہے کہ میں سربراہ ہوں, تو یہ اگر 2 فٹ اچھل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کتنے فٹ اچھلوں, میں 4 فٹ اچھلوں. ابا 6 فٹ اچھلیں گے, کیونکہ ان کو یہ ہوگا میں کیا ہوں, میں ابا ہوں. اور کم از کم 1-1 انچ اولاد بھی اچھلتی ہے, اگرچہ وہ اولاد ہے لیکن ہے تو انسان نا, غصہ اس کو بھی آئے گا. تو کبھی
2 फुट नहीं तो कम से कम 1 इंच वो भी उछलेगी। इसी उछल कूद में हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद सब उछलना कूदना बंद कर देते हैं, नॉर्मल अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं। अब उसका हल घरों में ये है कि अब ये नहीं कि किसकी गलती थी, किसने क्या कहा, जाने दो, ठीक है ना। और कभी बहुत ज्यादा अहम बात हो तो फिर अलग से बिठा के नसीहत कर लो बच्चों को। बहुत कोई अहम बात हो तो फिर अलग से बिठा के घर वालों को, आइंदा भाई ऐसा हम करेंगे ताकि ये दोबारा ना हो। होगा फिर भी दोबारा, ये फिर भी दोबारा होगा। इसी तरह जिंदगी गुजरेगी, मर जाओगे। 100% कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सारे मोहब्बत से ही रहते हैं। अब तबलीगी जमात में हमने देखा है, साल साल की जमातें निकलती हैं ना, उसमें बाज़ दफ़ा आपस में इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं, और मदरसों में हो जाते हैं, स्कूलों में हो जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में हो जाते हैं, हर जगह हो जाते हैं। सफ़र में आप 4-6 आदमी जिगरी दोस्त हों, निकलें 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन मोहब्बत से, 11वें दिन आप देखो पड्डा शुरू, वो उसकी बात दिल पे लेके बैठ गया, उसने मुझे ये क्यों बोल दिया, वो उसकी बात दिल, ये होता है, ये इंसान की नेचर है। तो इसमें हल यही है कि बस जाने दो। नाफरमान तौबा ऐसा करके रात का खाना ना खाएं तो क्या वो जल्दी बूढ़ा होगा। बता दिया मैंने, रात का खाना नहीं खाओ, थोड़ा सा बस 7 बजे से पहले थोड़ा बहुत खा के सो जाओ। बाकी मैं भी इस पे अमल नहीं करता, बस बातें करने पे। ठीक है यार, नींद ही नहीं आती रात का खाना नहीं खाओ तो। मेरे खालू इकबाल बुखारी दिल के अस्पताल में दाखिल हैं, इनकी सेहत के लिए दुआ फरमाए। दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला सेहत फरमाए। ये देखो जो दिल का बीमारी है ना, डॉक्टरों से सुना है 15 साल आप बदपरहेजी करते हो तब जाके आपका हार्ट खराब होता है। यानी अचानक दिल खराब नहीं हो जाता। 15 साल से कुछ ऐसे गलत पराठे खा रहे होते हो आप, और इतनी गलत चीजें खा रहे होते हो कि फितरत आपको 15 साल संभलने का मौका देती है। 15 साल कम नहीं होते। तो जिसको हार्ट अटैक हो रहा है ना, गालिब ये है कि 15 साल से बॉडी में मुसलसल कोई गलत चीज जा रही है। तो अल्लाह मियां ने हमारी बॉडी को बड़ा खानदानी, गुर्दे, हमारी किडनी इतने स्ट्रांग अल्लाह ने एक हमारी बॉडी का पार्ट बनाया है ना। मैंने किडनी स्पेशलिस्ट से सुना है कि इतना स्ट्रांग हिस्सा है ना ये बॉडी का, इसका खराब होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर तीसरा चौथा आदमी गुर्दे का मरीज है। इसका मतलब इतना स्ट्रांग होके भी कुछ इतनी गलत चीजें मुसलसल बॉडी में डाल रहे हैं कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो अल्लाह मियां ने बहुत खानदानी हमारी बॉडी बनाई है, हम उसको जुल्म ज्यादती कर करके मुसलसल टॉर्चर करते हैं हम उसको, तब जाके इसका बेड़ा गर्क होता है।